بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے معجم و مقاییس اللغہ، ابن فارس زکریا کی کتاب، مجلد نمبر رابع، چھاپ ہے دار الفکر۔ کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 413۔ غدر بولتے ہیں نقض العہد و ترک الوفاء بہ، کوئی عہد ہو، کوئی بیعت ہو، اس سے وفا نہ کرنے کو غدر بولتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ امت آپ سے غداری کرے گی میرے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ جماعت عمریہ کے نزدیک اس حدیث کی، یہ حدیث تو صحیح تو ہے، اس کا مصداق کیا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ تلاش کریں گے تو کہیں گے جمل میں ان کے ساتھ غداری ہوئی ہے، جنگ جمل میں یہ لوگ غدار ہیں۔ تو اگر جنگ جمل میں یہ لوگ غدار تھے جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ میری امت؟ وہ سب امت نہیں تھے، سب امت نہیں تھی۔ وہ ان جنہوں نے ناکثین، جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑے ہیں جمل میں، وہ پوری امت نہیں تھے۔ اور جہاں تک قاسطین کا تعلق ہے، جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے صفین میں لڑے ہیں، تو وہ لوگ انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی، شام والوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی۔ وہ تھا کہ ان کو کہا جائے کہ ان کی بیعت تھی اور انہوں نے بیعت توڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت آپ سے غداری کرے گی۔ یہ تبھی صحیح ہوگی کہ امت کا ایک بہت بڑا حصہ، امت کا ایک بہت کیونکہ سب امت تو غدار نہیں ہو سکتا، اور عربی زبان میں یہ تو عام چیز ہے، یہ کہ بہت دفعہ انسان بات کرتا ہے، کلمہ عام ہوتا ہے لیکن معنی اس کا عام نہیں ہوتا، بلکہ اغلب کی بات ہو رہی ہے کہ اغلب امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ عہد، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت جس کی وفا نہ کی گئی ہو، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد واقع ہوئی ہو، اس کی کوئی مصداق ہی نہیں ہے غصب خلافت کے علاوہ۔ اور اس کی دلیل ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جس غداری کا انہوں نے بتایا ہے وہ غداری ہے غصب خلافت اور غصب امامت، اور ان کے مقام کو، ان کے مسند پر بیٹھنا، جن لوگوں کا حق نہیں تھا کہ ان کے مسند پر بیٹھ جائیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے معجم الفروق اللغویہ لابی ہلال العسکری، اور یہ کتاب تو قم میں بھی چھپی ہے لیکن وہ بہت سارے ملکوں میں چھپی ہے۔ جو نسخہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ قم کی ہے، کیونکہ اس کا جو اسکین ہے وہ اچھا ہے، ویسے یہ کتاب کئی ملکوں میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 508 میں الفرق بین المکر والغدر، الفرق بینہما ان الغدر نقض العہد الذي يجب الوفاء به والمكر قد يكون ابتداء من غیر عقد۔ مکر اور غدر میں فرق یہ ہے کہ غدر میں یہ ہے کہ اس میں عہد ہونا چاہیے، سابق ایک عہد ہونا چاہیے، ایک وعدہ ہونا چاہیے، ایک بیعت ہونی چاہیے جس کو آپ توڑ رہے ہیں۔ لیکن مکر یہ ہے کہ اس میں سابق عہد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابتدا سے بھی ہو سکتی ہے، بغیر عہد کے بھی آپ کوئی چالاکی کسی سے کر دیں تو اس کو مکر کہیں گے۔ لیکن غدر میں یہ ہے کہ اس میں وہ عہد کی ضرورت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ کئی کتابوں میں موجود ہے عزیزو، زیادہ آپ کو کتب اللغت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ میرے عزیزو غدر جو ہے نفاق کی علامت ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ صحیح البخاری محمد بن اسماعیل البخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب علامت المنافق، یہ صفحہ نمبر 34 میں منافق کے 4 علامتیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، ان میں سے ایک یہی ہے، وَإِذَا آحَدَ غَدَرَ۔ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے، منافق کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت یہی ہے کہ اذا آحد غدر، جب وہ جب عہد کرتا ہے تو عہد میں غداری کر لیتا ہے۔ کئی ایک مقامات میں بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اس کی گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ بہت شدید ہے غدر کا۔ باب اسم الغادر للبر والفاجر، کہ آپ جو ہیں بر کے لیے، نیکوکار آدمی کا، نیک آدمی، اس سے بھی غداری نہیں کر سکتے، فاجر سے بھی غداری نہیں کر سکتے۔
اگر فاجر بھی ہو جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے اس سے بھی غداری نہیں کر سکتے، فاجر سے۔ تو اس میں یہ روایت لے کے آئے ہیں انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر غادر کے لیے، ہر غدار کے لیے روز قیامت اس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، اس کی فضیحت کے لیے، اس کی بے عزتی کے لیے، اس کی تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا بے شرم آدمی ہے، اس نے فلان شخص سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، بیعت کیا تھا، پھر اس نے وہ وعدہ توڑ دیا ہے، عہد توڑ دیا۔ تو ہر غدار کے لیے اس کی عزت کے لیے نہیں ہے، اس کے بے عزتی کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا روز قیامت، یعرف بہ، کہ اس سے اس کی معرفی ہوتی ہے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنصَبُ لِغَدَرَتِهِ، ہر روز قیامت ہر غادر کے لیے، ہر غادر کے لیے اور اس کی غداری کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا۔ مسلم میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں میرے عزیزو، سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں دار الفکر بیروت میں چھپی ہوئی کتاب۔ ملاحظہ فرمائیے، بیان خصال المنافق، منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وہ غداری کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب اگر جماعت عمریہ کہہ دیں کہ یہ پوری امت نہیں ہے، اس میں سب صحابہ شامل نہیں، اس میں صرف کون ہے؟ جمل والے شامل ہیں، پھر بھی ان کے مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمل میں جن لوگوں نے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑا ہے، ان کا غدار ہونا اور ان کا جہنمی ہونا اور روز قیامت ان کا مفتضح ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو احادیث، صحیح احادیث ان کے کتب میں ہے کہ لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق، کہ امیر المؤمنین، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بلکہ سقیم مسلم میں، کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اور ان سے مخالفت و بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ اور جو شخص لشکر لے کے آتا ہے، بلکہ لے کے آئی ہے، اور جس نے فتوی دی ہے اور جس نے تقریریں کی ہیں، خطابات کی ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے، تو اس جنگ کے لیے لیا ہے، دشمنی کے لیے لیا ہے۔ اس کو خود بھی پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قاتل عثمان نہیں ہے، اور اگر قتل کا بدلہ لینا ہے تو خلیفہ کے پاس جانا ہے، خلیفہ سے رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر واقعا آپ مظلوم ہیں، کسی شخص کا قتل ہوا ہے، تو خلیفے کے پاس جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے فلان 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 قاتل ہیں، ان سے آپ قصاص لے لیں، پھر اس کا محکمہ ہوگا، آپ محکمے میں شاہد آئیں گے، کیا واقعا یہ شخص جو قتل ہوا ہے فلانے نے قتل کیا ہے، مظلوم قتل کیا یا حق بندہ تھا اس کا قتل کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہ آپ لشکر لے کے آئیں، پوری حکومت سے لڑائی کر دیں، بغاوت کر دیں، انہوں نے خود روایت کی ہے کہ من اتاکم یرید شق عصاکم فاقتلوہ کائنا من کان، جو شخص آتا ہے آپ خلیفے پر، حکومت پر لشکر لے کے آتا ہے، تو کوئی بھی ہو اس سے لڑائی کرو، اس پہ جنگ کرو، اس پہ چڑھائی کرو، اس کو قتل کر دو۔ خلیفے کے خلاف لشکر نکالنا یہ خود ان کے نزدیک یہ موت جاہلیت کے سبب ہے، یہ انہوں نے خود روایت کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انا حرب لمن حاربکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتال کیا ہے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھانے والا کافر نہیں ہے، جہنمی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں کوئی کافر اور جہنمی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال کون ہے، پہلی بات تو یہ حدیث سے خاموش ہیں، جماعت عمریہ اس حدیث کو چھیڑتے نہیں، تاکہ کوئی پوچھے نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری کرے گی، تو یہ غداری کون سی غداری ہے، کس نے غداری کیا؟ یہ پہلی بات تو اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہے، چھیڑتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا سوال ہی پیدا نہ ہو، خاموش رکھو، اس کو چھپا دو۔ اگر مجبور بھی ہو جائیں تو سنن کبریٰ میں بیہقی کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد جمل والے ہیں، جمل والے ہیں، تو جمل والے نے غداری کی ہے، تو غدار تو منافق ہوتا ہے، غدار روز قیامت اس کی فضیحت کے لیے جھنڈا لگایا جاتا ہے، اور جھنڈا کس جگہ لگایا جاتا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جہنمی کافر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے حبیب جب منافق تیرے پاس آتے ہیں وہ بولتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے، اللہ کی شہادت مقبول ہے مسلمانوں، مقبول نہیں ہے. قبول کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی شہادت؟ اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافقین کذاب ہوتے ہیں. اب اگر تم کہتے ہو کہ یہ جمل والے تھے، منافق تھے جنہوں نے غداری کی ہے، تو سب سے بڑا غدار ان کا کمانڈر ہے. ان کے کمانڈر کو چاہیے، ان کو پتہ ہے کمانڈر کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل نہیں کیا. عائشہ کمانڈر کون تھا جمل والوں کا؟ عائشہ تھا، عائشہ تھی. عائشہ کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عثمان کے قاتل نہیں ہیں، اور عائشہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کا قتل کیا ہو تو خلیفہ کے پاس جاتے ہیں، اس سے مراجعہ کرتے ہیں، محکمے سے مراجعہ کرتے ہیں کہ ہمارا مقتول ہے، اس کی آپ کیا کریں، خون کی داد رسی کریں، اس کے خون کی آپ اس میں انویسٹیگیٹ کریں کہ قاتل، ہم کہتے ہیں قاتل کون ہے، اگر وہ قاتل ہے تو قصاص کیا جائے. تو خلیفے پہ لشکر کون لے کے آتا ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ غداری آپ کہتے ہیں اگر صرف جمل والے ہیں تو میرے عزیزو، تو ان سے اس کے مذہب کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے. ایسا طعن ان کے عائشہ پر، طلحہ پر، زبیر پر، مروان ابن الحکم پر، وہ جو لوگ عبداللہ ابن زبیر، جو لوگ لڑے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، جن لوگوں سے انہوں نے دین اخذ کیا ہے، توحید اخذ کیا ہے، رسالت اخذ کیا ہے، نماز غسل کے احکام اخذ کیے ہیں، تمام احکام دین انہی سے سیکھا ہے ان لوگوں نے. ان کے امام ہیں یہ. ان کا اگر کفر لازم آتا ہے، جہنمی ہونا لازم آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ان کا مذہب کا بطلان بدیہی امر ہے جماعت عمریہ کا. اور اگر لیکن یہ صحیح کہہ دیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً میرے بعد سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے ہے، میرے حیات میں یہ لوگ آپ سے غداری نہیں کر سکتے، لیکن میرے جانے کے فوراً بعد میری امت آپ سے غداری. ان کے فوراً جانے کے بعد ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو غداری ہوئی ہے، کیونکہ وہ امام تھے، منسوب تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منسوب تھے، تو ان سے غداری ہوئی ہے. اور وہ غداری ہے کہ امت کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، امت نے اطاعت نہیں کی. صحابہ نے ان سے بیعت کی تھی، صحابہ نے ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا، صحابہ نے اس بات کو اپنے پیر کے نیچے ڈال دیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے رسول پاک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اس کے باوجود بچڑے کی انہوں نے عبادت کی. اسی طرح اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کے صحابہ نے دنیا کی لالچ، حکومت کی محبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لالچ کے فرامین کو زیر پا ڈال دیا. اچھا، مزید کچھ احادیث آپ کو دکھاتے ہیں مسلم سے. سقیم مسلم چاپ دار الفکر سنہ 2003 میں ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو. باب تحریم الغدر، صفحہ نمبر 876 میں، باب تحریم الغدر، کہ غداری کرنا حرام ہے. اذا جمع اللہ الاولین والآخرین. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جب خداوند متعال اولین و آخرین کو روز قیامت محشور فرماتا ہے، یرفع لکل غادر لواء، ہر غادر کے لیے پرچم، ہر غادر کے لیے ایک جھنڈا لگایا جاتا ہے. ہاں غدرت فلان ابن فلان، اور وہاں پہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ لوگ غدار، ان لوگوں نے غداری کی. کن سے؟ ان لوگوں نے فلان ابن فلان سے غداری کی ہے. جھنڈا لگایا جاتا ہے، ان غداروں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری امت غدار ہے، پوری امت ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ غداری کا جھنڈا کس سے ہوگا؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری ہوگا، اور سب لعنت کریں گے اس امت پر کہ تم نے ان شخص کے متعلق، اس ذات پاک کے متعلق جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اگر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام سے غداری کی ہے، ہارون کا کیا حق بنتا تھا بنی اسرائیل پر؟ ہارون کا حق بنتا تھا بنی اسرائیل پر ایمان کا، کہ اگر ہارون پہ ایمان نہ لائے تو کافر. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اسلام میں آپ کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں. یہ تو حدیث تو متسالم علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سند دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہے. آپ کو وہی مرتبہ اسلام میں ہے، مجھ سے ہے، میری شریعت میں ہے، جو ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں
شریعت تورات میں تھا. کیا حق تھا؟ پہلے لازمی بات، پہلے ایمان لائے. حق ایمان کہ جو شخص ہارون علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے وہ کافر. حق طاعت، جو شخص طاعت نہ کرے جو بھی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا ہی اس کی بیوی کا باپ ہی نہ ہو، جو بھی ہے امت موسیٰ علیہ السلام میں سسر ہے، جو بھی ہے، طاعت کرنا ہوگا کس کی؟ ہارون علیہ السلام. حق طاعت، حق تسلیم، نہ صرف طاعت کرنا ہو بلکہ دل کے گہرائیوں سے، عمق دل سے حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ تسلیم ہونا چاہیے. تسلیم بالکل، سبمیشن کامل. اس کے علاوہ حق طاعت، حق طاعت ہم نے کہہ دیا نہیں کہہ دے پہ کہ جو بھی حکم دے بات ماننا ہوگا حضرت ہارون علیہ السلام. اس کے بعد حق نصرت کہ حضرت ہارون علیہ السلام کسی بھی کام میں اگر اس کو نصرت کی ضرورت ہو تو پوچھے بغیر، مدد طلب کیے بغیر اس کی حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد کرنی ہوگی. ان کی مدد وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہے. ان کی مدد تورات کی مدد ہے، وحی کی مدد ہے، قبلے کی مدد ہے، ان کی نماز کی شریعت کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ حق محبت کہ محبت کرنا ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے. حضرت ہارون علیہ السلام سے محبت کرنا ہے اور ان سے دشمنی کرنا کفر ہے. یہ سب حقوق مسلمہ ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہی حق حاصل ہے آپ کو جو اس امت میں ہے. امت نے غداری کی، یہ حقوق دیے ہیں حضرت صحابہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا. آپ مجھے بتائیں ابو بکر نے، عمر نے طاعت کی ہے یا خود مقدم ہوئے؟ اگر بنی اسرائیل میں کوئی شخص مقدم ہوتا ہارون علیہ السلام پر تو کیا ہوتا؟ وہ شریعت موسیٰ کے علیہ السلام کی شریعت میں کافر، مرتد، زندیق نہ ہوتا. ہاں، کہتا کہ ہارون کو مجھے میری بیعت کرنا چاہیے. ہاں، بیعت نہیں کرتا تو ہم اس کے گھر پہ چڑھائی کرتے ہیں. ہارون کو میری بیعت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ بنایا؟ نہیں، جن لوگ بنا رہے ہیں، سیاست ہے. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو ہارون علیہ السلام پر اپنے آپ کو مقدم، ان سے بہتر سمجھتا، قابل، ہارون کو اپنا مطیع سمجھتا، ہاں، تو اس کی کیا بات ہوتی؟ آپ مجھے بتائیں. اس کے کافر ہونے میں کیا آپ کو شک ہوتی؟ نہیں. زندیق ہونے میں شک ہوتی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا غدار ہونا، اس کا ملعون ہونے میں شک، کوئی بات ہی نہیں. تو اس امت میں کیوں جھجک ہے آپ کو؟ کیوں جھجک؟ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اس کے علاوہ میرے عزیزوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں اگر کوئی ایسے لوگ ہوتے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی طاعت نہ کرتے بلکہ ان کو اپنا مطیع بنانے کی کوشش کرتے تو ان کی یہ حالت ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور ان کی نصرت نہ کرتے، ان کو اکیلا چھوڑتے، ان کے جو لوگ ان سے مقدم ہوئے ہیں ان کی طاعت کرتے. ٹھیک ہے. جو لوگ مقدم ہوئے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام پر، وہ ہارون علیہ السلام کو کی نصرت کرنے کے بجائے اس بغاوتی کے نصرت کرتے، اس کو اپنا خلیفہ مانتے، تو وہ سب غدار ہوتے نا. یہ غداری کیا غداری ہے. ٹھیک ہے میرے عزیزوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت غدار کے لیے کیا لگایا جائے گا؟ غداروں کے لیے جھنڈا. یہ سب کس کے غدار ہیں؟ فلان ابن فلان کے غدار ہیں. فلان اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آئے گا کہ یہاں پہ ندا لگاؤ، نعرہ لگاؤ، یہاں پہ اعلان کرو کہ یہ فلان ابن فلان کے غدار ہیں. ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرو تاکہ سب لوگ ان کی لعنت کریں. یہ غدار لوگ ہیں. اسی باب میں کئی احادیث ہیں میرے عزیزو. حدیث دیکھیے، لواء یوم القیامت یرفع له بقدر غدرہ. غداروں کے لیے روز قیامت جھنڈا لگایا جائے گا اور سب غداروں کو جمع کیا جائے گا جس بھی شخص سے انہوں نے غداری کی ہے کہ یہ فلان ابن فلان کے غدار ہیں، اور اس کے غداری کے اندازے سے، اس کی غداری کے مناسبت سے اتنا ہی بلند ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا، پرچم لگایا جائے گا. جتنا غداری زیادہ بیانک، اتنا ہی ان کا پرچم اونچا. ٹھیک ہے نا. الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامہ. اور جو شخص امیر عام ہو اس سے اب غداری کریں، اس سے بڑھ کر کوئی غداری ہے ہی نہیں. جو امیر عام ہو، امیر الکل ہو، جو امیر عام ہے اس سے غداری کریں. اب ہم ثابت کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا انت ولی کل مؤمن من بعد. اللہ اکبر. آپ سب مؤمنین، میرے بعد سب مؤمنین کے ولی آپ ہیں.
سب مومنین کے ولی آپ ہیں، اور اس کا مطلب دوست نہیں ہے، کیونکہ فرمایا میرے بعد، میرے جانے کے بعد آپ سب مومنین کے دوست ہیں. یہ تو حیات میں بھی دوست ہے، وہ تو بات ہی غلط ہے. اور اعتراف دکھائیں گے عمری علماء کا آپ کو، کس کا مطلب اگر یہ حدیث صحیح ہو تو ان کی امامت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اور صحت بھی حدیث ثابت کریں گے کہ یہ حدیث بہت ہی صحیح ہے. تو جب یہ میرے عزیزو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر عام سے غداری کرنا، جو سب کا امیر ہو، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غداری ہے ہی نہیں، غداری. اور اسلام کا امیر عام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون ہے؟ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام. وہ ان کے فرمان کے مطابق، وہ بھی عمری کتابوں سے آج ہی دکھائیں گے آپ کو، تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ امت جو ہے اس سے بڑا غدار ہے ہی نہیں ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو غداری ہو، اس سے بڑھ کر دنیا میں غداری ہوئی ہی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور یہ غداری اتنی بھیانک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی غداری بھیانک ہوگی، بڑی ہوگی، عظیم ہوگی، اسی مناسبت سے پرچم بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. تو یہ پوری امت جو آج تک مصر ہے اسی غداری پر، یہ ملعون امت جو اسی غداری پر آج تک مصر ہے اور غداروں کا دفاع کر رہے ہیں، اور کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ غدار کو غدار کہہ دو، اور غدار کا احترام کرتے ہیں، اور کوئی غدار کو غدار کہہ دے اس کو قتل کرتے ہیں. یہ امت جو ہے یہ سب ایک ہی پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے، جمع ہوں گے، اور ان کے غداری کا پرچم قیامت میں اس سے بڑا غداری کا پرچم ہے ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو، کہ اس سے بڑھ کر تاریخ دنیا میں، تاریخ بشر میں بڑی غداری ہے ہی نہیں ہے. اچھا، وہ غداری کا پرچم کہاں پہ ہوگا میرے عزیزو، وہ بھی آپ کو دکھائیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ اسی مسلم میں وہ حدیث جو آپ کو دکھا چکے ہیں، اس سے پہلے والی حدیث ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، عند استه يوم القيامة. ملاحظہ فرما رہے ہیں، لکل غادرین، ہر غادر کے لیے، ہر غدار کے لیے، اس کے لیے جھنڈا ہوگا روز قیامت. عند استہی، عند استہی، است کس کو بولتے ہیں؟ است بولتے ہیں آپ کے اس عضو کو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تشریف، اس کے ساتھ جو ہے اس کا پرچم لگے گا. تو یہ روز قیامت ان لوگوں کا پرچم تو ہوگا، لیکن یہ پرچم کس کے تشریف کے ساتھ ہوگا، کس کے تشریف میں لگایا جائے گا؟ ایسی حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کے تشریف کو اس کو کتنا کھول دیا جائے گا کہ اس میں جھنڈا لگا دیا جائے نا. جو غاصب اول ہوگا حق تو اسی کا بنتا ہے، اور جس نے اس کے نصرت کی ان دونوں کا زیادہ حق بنتا ہے، اس غاصب اول اور اس کے وزیر کا. المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں، منصوص من اللہ، منصوص من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ایک حدیث منزلت ہے، ابھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ایک حدیث ولایت ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ انت ولی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں، آپ میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں. یہ حدیث متعدد کتب میں متعدد اسانید کے ساتھ، بعض اسانید اس کے صحیح مسلم کے شرط پہ صحیح ہیں، مسلم کے شرط پہ صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں. انت ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد، یہ استخلاف کے لیے تصریح ہے. یعنی استخلاف کس کو بولتے ہیں؟ جانشین بنانا، خلیفہ بنانا، امام بنانا. آپ ہر مومن کا میرے بعد ولی ہیں، میرے بعد ولی ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوست ہیں میرے بعد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی وہ دوستی تھی امیر المؤمنین دشمن، اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے نا، یہ بات تو جملہ ہی غلط ہے کہ آپ دوست ہیں. کب کسی کو شبہ ہوا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسلمانوں سے دشمنی ہے؟ وہ مسلمان تو قتل عام ہوتا ہے. اگر مسلمان کا تو اسلام کا تو ایک ہی مدافع تھا، ایک ہی سپہ سالار تھا، ایک ہی تلوار تھی اللہ کی جو اسلام کا دفاع کرتا تھا. عامر بن عبد جب جنگ احزاب میں آیا ہے، وہاں پہ وہ کہتا ہے مجھے تو تک گئے ہوں حل من مبارز کہتے ہوئے، اتنا المبارز کہا اس نے، پکارا، اور ابو بکر عمر کا نام بھی لیا اس نے کہ اٹھو
یہ ڈر کے ہمارے پتہ نہیں انہوں کی ان کی جو ہے نا شلوار جو ہے نجس ہوگی، وہ اس سے پہلے بھی نجس تھا. ان کو ابو بکر اٹھ کے آ جاؤ ذرا ادھر، تو مرد ہے لڑنے میں تیری جرات. عمر ابن عبدود نے ان لوگوں کا نام لیا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس ملعون کو جہنم واصل کر دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بیٹھ جاؤ. اور عمر ابن عبدود وہاں اس کو پھر وہ مسلمانوں کی بے عزتی کرتا تھا کہ فلاں صحابی اٹھ کے آ جاؤ، ابو بکر عمر. اور وہ ان کو جرأت نہیں ہوتی اپنی جگہ سے اٹھنے کی. بلکہ وہاں پہ عمر ابن عبدود کی لڑائی جو جنگ احزاب ہے اس میں سورہ احزاب کی پہلی آیات کو اب اگر دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کی کتنی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ نے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اچھا، تو کسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسلمانوں کے دشمن ہے. انت ولی کل مؤمن من بعدی. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب معاف کیجیے گا میں غلط کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ کتاب ہے عقیدۃ اہل البدعۃ والفرقہ فی الصحابہ، تالیف الدکتور ناصر ابن حائض حسن الشیخ، چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض. یہ عقیدہ جماعت عمریہ صحابہ میں، اور اس نے یہ کتاب لکھا ہے شیعوں کے رد میں لکھا ہے. اور اس کی یہ کتاب جو ہے ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ سے کافی محقق بہتر تحقیق شدہ ہے. ابن تیمیہ کو کیونکہ شیعوں کا اتنا علم نہیں تھا، ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے منہاج السنہ وہ شیعہ مذہب پہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اس نے شیعہ مذہب کے متعلق جھوٹ بہت بولا ہے، اس کو معلومات نہیں ہے. اس کے پاس اپنا ویسے عمری مذہب کے احادیث کا، آیات قرآن کی تفسیر کا ابن تیمیہ کو بہت وسیع علم ہے، لیکن مذہب شیعہ کے متعلق اس کو مطالعہ نہیں ہے. لیکن اس نے کوشش کی ہے شیعہ مذہب کو رد کرنے کی، تو اس لیے وہ بار بار ہر جگہ پر جھوٹ بولتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عزیزوں میں آپ کو یہ نقطہ دکھاؤں کہ جماعت عمریہ کبھی بھی شیعہ مذہب کے خلاف استدلال نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ دو بات کریں، یا تو جھوٹ بولیں جھوٹ کے ذریعے سے کہ اپنی آپ سے دلیل بنائیں، حقائق کا انکار کریں، یا کہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافر ہو جائیں. تو جھوٹ تو واضح ہے کہ مثلا فلاں حدیث نہیں ہے، یا شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ وہ مطلب شیعہ کتب میں نہیں ہے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. اور کفر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، مثلا جنگ میں بھاگنا یا بزدل ہونا، یا احکام شرعیہ میں جاہل ہونا. ان چیزوں کو وہ جب یہ متعین ابو بکر و عمر کے یا کسی پہ ظلم کرنا، یہ جو ابو بکر و عمر سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کی خلافت باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ یہ ان میں یہ صفات تھی، بزدل تھے، اسلام کی خدمت نہیں کی، جنگوں سے بھاگ گئے، بے وفات تھے، عہد توڑا ہے مختلف جگہوں پر، لوگوں پہ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے. اچھا، اور احکام شرعیہ سے جاہل تھے. تو اس سے یہی سے وہ جب دفاع میں آ جاتے ہیں تو اسی صفات کو کن سے؟ پورے انبیاء سے نسبت دیتے ہیں. دیکھو فلاں نبی نے بھی یہی کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی احکام نہیں جانتے تھے. تو اس سے جو ابو بکر کے خلاف آپ تعان لگائیں گے اس سے برا، اس سے بدتر، یہ ہمیشہ ان کا دیدن ہی یہی ہے، ان کا طریقہ کار ہی یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیں گے. تو ان کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی. یہ موجودہ دور میں جو کتابیں لکھے جا رہے ہیں مذہبی شیعہ کے خلاف، وہ پرانی کتابوں سے کئی گنا بہتر ہیں تحقیقی لحاظ سے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ مذہبی شیعہ کے عقائد اتنے پکے ہیں، اتنے محکم ہیں کہ اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود ان کی کتابوں کا اگر آپ دیکھیں تو ان کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں مواد اب زیادہ ہے پرانے زمانے کی نسبت. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ بہت تحقیق کرتے ہیں. بہت پہلے ان کو شیعوں کتابوں کا نہیں معلوم تھا، شیعہ احادیث کا نہیں معلوم تھا. اب تو انقلابی ایران کے بعد سعودی حکومت نے ان محققین کے لیے بہت سرمایہ فراہم کیا ہے، بلینز کے حساب سے سرمایہ فراہم کیا ہے، ان کے لیے تحقیقی مراکز بنائے ہیں تاکہ یہ لوگ اچھی طرح سے تحقیق کریں. کیونکہ مذہب شیعہ کو وہی مذہب ایران کے مقابلہ کرنے کے لیے وہ مذہب شیعہ کو، کیونکہ ایک طرف سے ایران مذہب شیعہ کو ہتھیار کے طور پہ استفادہ کر رہا ہے، تو وہ بھی اسی مذہب کو مار رہے ہیں ایران کو مارنے کے لیے. وَإِلَّا انقلاب ایران سے پہلے شیعوں کے خلاف تبلیغ بہت کم تھی. وہابیت کا پھیلاؤ اتنا نہیں تھا وسیع پیمانے پر، نہ پاکستان میں، نہ ہندوستان میں، نہ دنیا میں. اب تو دنیا کے کونے کونے میں وہابیت پھیل چکی ہے. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خمینی کی انقلاب ہے. یہ کتاب جو ہے یہ اس کی تحقیق کئی بہتر ہے اس سے،
اس کتاب ابن تیمیہ منہاج السنہ سے، اور اس نے اکثر مسائل بھی منہاج السنہ سے ہی لیے ہیں اور اسی کو بہتر انداز میں، زیادہ تحقیقانہ انداز میں پیش کیے ہیں. لیکن مشکل ان کا کیا ہے، جماعت عمریہ کی مشکل یہ ہے کہ ان کے مذہب کی اساس ہی سے جو باطل ہے، جھوٹ کو آپ اس کو سچ نہیں بنا سکتے، جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکتے اور حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، تو ان کو ہمیشہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ فی الصحابۃ الکرام، چھاپ مکتبۃ الرشد جزء اول، یہ کتاب چھپی ہے سن 1993 میں. یہاں پہ الوجہ الخامس اما قولہ هو ولی کل مؤمن من بعدی، یہ حدیث جو ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو امیر المؤمنین علیہ السلام ہر مومن کے ولی ہیں میرے بعد، ھذا کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک افتراء ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بل هو فی حیاته وبعد مماته ولی کل مؤمن وکل مؤمن ولیہ فی المحیا والممات، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات میں ہر مؤمن اور مؤمنہ کا ولی ہے، ان کے وفات کے بعد بھی وہ ولی ہیں، وفات کے بعد بھی ولی ہیں. اور یہ حدیث جھوٹی ہے کہہ رہے ہیں. اور ہر مسلمان بھی جو ہے، ہر مومن و مؤمنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں چاہے دنیا سے گئے ہوں. فالولایۃ التي ضد العداوہ لا تختص بالزمان، پس ولایت جو ہے کیا ہے؟ ولایت جو عداوت کے ضد میں ہے، یعنی دوستی، یہ تو زمان کے کسی زمان سے تعلق نہیں ہے. فأما الولاية التي هي الإمارة فإنما يقال فيها والي كل مؤمن، لیکن وہ ولایت جو امارت کے معنی میں ہے اس میں لفظ والی کہا جاتا ہے، لفظ والی، اس میں لفظ ولی نہیں کہا جاتا. تو میں یہاں پہ ایک مختصر جواب دوں عزیز، ولی اور والی میں کیا فرق ہے؟ ولی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دوست، ولی کا اصل معنی لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، ولی المرأة ولی الیتیم. یہ کتاب سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کئی کتب سے موجود ہے. لا نکاح الا بولی، کہ عورت کی نکاح نہیں ہوتی مگر ولی کے بغیر، یعنی اس کے دوست بوائے فرینڈ کے بغیر بوائے فرینڈ کے بغیر نکاح نہیں ہوتی. یا ولی، عورت کی جو ولی ہے یعنی صاحب اختیار، ولایہ یعنی جس کے پاس صاحب اختیار ہے، اس کا ولی کا ٹھیک ہے ایک معنی دوست ہے، دوست وہ بھی مصداق معنی نہیں ہے. ولی کا معنی وہی ہے جو سب سے قریبی شخص ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، اس کا معنی. ولا یلیج کا مطلب یہی ہے کہ اتنا قریب ہو جس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، جو چیز اتنا قریب ہو ان کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، اس میں کہتے ہیں ولا یلی. اور ولی کا مطلب بھی یہی کہ اتنا قریب ہو. اور اس کے مصادیق بہت ہوتے ہیں، جو شخص آپ کے بہت قریب ہو، جو آپ سے کوئی حائل نہ ہو، تو آپ کا دوست بھی ہے اور آپ کا صاحب اختیار بھی ہے. اچھا، یہ دونوں معنی درست ہیں دونوں، لیکن اصل معنی اس کا وہی ہے کہ اتنا قریب ہو. لیکن یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی، اس کی صحت ہم ثابت کریں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ کہنا کہ یہاں پہ صرف ان کو لفظ والی کہنا چاہیے تھا، لفظ ولی نہیں کہنا چاہیے تھا، تو سب جانتے ہیں کہ ولی اور والی میں اب انشاءاللہ یہ بحث جو ہے کبھی زندگی رہی تو ہم زیادہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. والی اور ولی میں فرق، کہ والی جو ہے اسم فاعل ہے، ولی صفت مشبہہ ہے، اس میں فرق یہی ہے. اور صفت مشبہہ میں معنی زیادہ ہوتا ہے اسم فاعل کے نزدیک. اسم فاعل صرف اس بات پہ دلالت حدوث معاف کیجیے گا اس ثبوت پہ دلالت کر رہا ہے، اور صفت مشبہہ استمرار پہ دلالت کر رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ ولی وہ ہے جس کے پاس اختیار ہے، پہلے بھی اختیار تھا، اب بھی اختیار ہے، آئندہ بھی اختیار ہے. یہ عربی زبان میں تو یہ اب جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ صفت مشبہہ اور اس میں فاعل میں فرق یہی ہے کہ ولی جو ہے اس میں استمرار ہے، صفت مشبہہ میں استمرار ہے، اس میں یہ صفت اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی ہے. اور جو والی ہے، والی اس کے جو کہتے ہیں گورنر، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں گورنر، حکومت کرنے والا، اس کے ہاتھ میں صفت ابھی ہے، اب کل ہوگا یا نہ ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، استمرار اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو صفت مشبہہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استفادہ کیا ہے اس میں معنی زیادہ ہے. اور
والی جو ہے گورنر عربی زبان میں جو اس کا استعمال ہے گورنر کے معنی میں ہے اور حاکم کے معنی میں ہے، لیکن ولی جو ہے صاحب اختیار، چاہے اس کے پاس حکومت نہ ہو، چاہے وہ حکومت اس کا غصب ہو جائے، پھر بھی وہ ولی ہوتا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حکومت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ولی تھے مومنین کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ولی کہا ہے یہ لفظ زیادہ عام ہے، اس میں معنی زیادہ ہیں، اور یہ اس میں امامت اور صاحب اختیار اور اس میں لیڈرشپ کے معانی اس میں زیادہ تمام ہیں، تاکہ یہ اگر لفظ والی کہتے ہیں. لیکن حاصل ہمارا کام، ہم نے جو جملہ دکھایا، دیکھیں کہ اس کی بے حیائی دیکھیں اس شخص کی، اتنا بڑا عالم ہو کر سعودی عرب کا یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث کذب ہے، یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تہمت ہے، ایک بہتان ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی، تالیف ابو العلا محمد بن عبد الرحمن المبارک فوری، چھاپ بیت الافکار الدولیہ، یہ بیت الافکار میں چھپی ہے یہ کتاب. اس میں ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کے ذیل میں مبارک پوری کیا کہتا ہے، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِ كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخ بِزِيَادَةٍ مِّن وَفِي بَعْضِهَا بَعْدِ. کہتے ہیں بعض نسخوں میں یہ ہے من بعدی، اور بعض نسخوں ہیں وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِ من کے بغیر بحذف من. وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَایَةِ احمد فِي مُسْنَدِهِ، اور یہ احمد کے مسند میں بھی موجود ہے. اچھی بات ہے. کہتا ہے وقد استدل به الشیعة على ان علی رضی اللہ عنہ كان خلیفة بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من غیر فصل. شیعوں نے اس حدیث سے استدلال کی ہے، شیعوں نے اس حدیث کے روح سے استدلال کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا فصل، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت ولی کل مؤمن بعدی یا من بعدی. وَإِسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا بِهِ عَنْ هَذَا باطل. کہتے ہیں یہ استدلال باطل ہے شیعوں کے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ بعدی یا من بعدی یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ مَدَارَهُ عَنْ صِحَّةِ زِيَادَةِ اللَّفْظِ بَعْدِي وَكَوْنِهَا صَحِيحَةً مَحْفُوظَةً قَابِلَةً لِلْاحْتِجَاج وَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ. کہتے ہیں کہ یہ حدیث من بعدی یہ صحیح ہوتی، یہ حدیث استدلال دلالت ہوتی اس کے امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں. اگر کیا ہوتا، اگر یہ اضافہ ثابت ہوتا لفظ من بعدی. ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہے انت ولی کل مؤمن، من بعدی نہیں بولا ہے. من بعدی کا جو جملہ ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ اضافہ یہ ثابت نہیں ہے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے. دوسرے نے عقیدت اہل سنہ والی کتاب نے اس نے کہا تو بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے یہ اضافہ. اسی طرح منہاج السنہ میں وہ جو ہے اس کے بھی یہی جملے ہیں، ابن تیمیہ کے بھی اسی طرح کے جملے ہیں، ابن تیمیہ کے بھی یہی جملے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے یہ اضافہ. ملاحظہ فرمائیے منہاج السنۃ النبویہ فی نقد کلام الشیعہ والقدریہ، ابن تیمیہ کی کتاب جزء 7 7واں جلد. اس میں ملاحظہ فرمائیے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ هُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي. علامہ حلی کا کلام کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي كِذْبٌ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اعتراف تو ان کا موجود ہے، ابن تیمیہ کا بھی اعتراف ہے اور مبارک پوری کا بھی اعتراف ہے، دوسروں کا بھی اعتراف یہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ اگر من بعدی ثابت ہو تو امامت ثابت ہو جاتا ہے، اور لیکن من بعدی جھوٹ ہے، اس لیے ولایت و امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی ثابت نہیں ہے. اور مبارک پوری نے کہا کہ اس کو جعفر ابن سلیمان نے روایت کیا ہے اور جعفر ابن سلیمان ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو ثابت کریں کہ جعفر ابن سلیمان رجال مسلم میں سے ہے، اور رجال مسلم ان کے نزدیک بالاجماع وہ ثقہ ہیں، عادل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ صرف انہوں نے بھی روایت نہیں کی، دوسروں نے بھی روایت کی ہے. کچھ احادیث موضوع پہ دکھاتے ہیں لیکن اس کی جو تفصیل ہوگی وہ غدیر کے وقت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہ کتاب ہے سنن الترمذی لمحمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی، تحقیق صدقیہ جمیل العطار، چھاپ دار الفکر، سنہ 2005 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے
یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے 1061 میں، صفحہ 1061 میں، حدیث نمبر 3732. یہاں پہ عمران ابن حسین کی روایت ہے. عمران ابن حسین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا یمن کی طرف، اور خالد ابن ولید کو بھی بھیجا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی بھیجا. ایک لشکر کا کمانڈر خالد، ایک لشکر کا کمانڈر امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ جب دو لشکر ایک جگہ جمع ہوں تو کمانڈر کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. تو وہاں پہ گئے تھے یہ لوگ، وہاں پہ یمن کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ شیعہ بھی ہو گئے تھے یمن کے لوگ. تو وہاں پہ جو غنیمت میں آئے ان کے ہاتھ لگی تھی، تو ان میں ایک کنیز تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کنیز کو اپنے لے لیا تھا. تو خالد نے فوراً خط لکھ دیا، کچھ صحابہ کو اس نے مدینے بھیجا، خط لکھ دیا. اس کا واقعہ کافی مفصل ہے، کئی ایک احادیث میں آیا. اس نے خط لکھ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کی نظر سے گرانے کے لیے، چغلی لگانے کے لیے، کہ دیکھیں آپ نے ان کو کمانڈر بنایا، یہ تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ایک کنیز کو انہوں نے اپنے لیے لیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ آ گئے خط لے کے. 4 لوگ کھڑے ہو گئے، 4 صحابہ وہاں پہ. یا رسول اللہ علم تر الی علی ابن ابی طالب صنع کذا وکذا. یہ لوگ خط لے کے پہنچ گئے خالد کے یمن سے. 4 لوگ، ہر ایک کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے، وہ تو امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، بے تربیت بد تربیت تھے وہ لوگ، کہ وہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے، آپ کے چچا صاحب، آپ کے داماد نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا ہر ایک نے. فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کھڑا ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر دیا. دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، صحابی ہے، شہادت دے رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے چچا زاد بھائی نے کیا کیا ہے، اس نے یہ کیا. اس نے بھی شہادت دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی فأعرض عنہ، اس سے بھی منہ پھیر دیا. ثم قام الیہ الثالث فقال مثل مقالته. تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا، صحابی، اس نے بھی شہادت دی. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں صحابہ سب عادل ہیں، صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ تکذیب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی، یا نہیں ہے کہ انہوں نے خود صحابہ کی شہادت پہ کوئی اعتنا نہیں کہ منہ پھیر دیا ہے. فأعرض عنہ، اس سے بھی منہ پھیر. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا. پھر چوتھا آدمی کھڑا ہو گیا. 4 آدمی نے شہادت دی ہے، 2 ہوتے ہیں بینہ، 2 عادل اگر شہادت دیں تو کوئی شریعت میں کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے. 4 نے شہادت دی ہے. اس کے علاوہ خالد ابن ولید کا خط بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے شہادت دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دی. 4 نے جب شہادت دی، فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والغضب یعرف فی وجہہ. چوتھے نے جب شہادت دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے کی طرف رخ کر دیا، اور غضب کے آثار، غضب کے علامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار اقدس پہ ظاہر تھے. غضبناک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، با غضب با جلال. فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. 3 دفعہ دہرایا. کہتا فرمایا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو؟ میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو؟ میرے تاج سر، میرے نور بصر، میرے قلب، میری روح، امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو؟ تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ یعنی بہت انہوں نے شہادت، انہوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہ صرف ان کی بات پہ توجہ نہیں دی ہے، ان کے بات سے منہ پھیر دیا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا ان پہ غضب کا اظہار کیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اللہ کا غضب ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اللہ کا غضب ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی شکایات کی تفصیلات کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے. یہ صرف یہ کہ یہ لوگ تسلیم نہیں ہیں، یہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے مطیع نہیں ہیں، ان کے ہر فعل پہ راضی نہیں ہیں. اس پہ غصہ ہے رسول. تم ان سے کیا چاہتے ہو ان سے؟ ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے مثلا کنیز انہوں نے لیا تو کہہ دیتے کنیز ان کا حق بنتا ہے، لیا. ٹھیک ہے نا.
یہ نہیں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے شکایت کی ہے, یہ راضی نہیں ہے. اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب نہ آ گئے کہ کیوں ان پہ آپ شکایت لے کے آئے ہیں, ان سے کیا چاہتے ہو؟ ان علی منی وانا منہ, امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. میرے ہیں آپ, ہم مجھ میں اور میرے بھائی کے درمیان آپ منافقت نہیں کر سکتے. وہ میرے اتنے قریب ہیں کہ آپ لاکھ آ کے یہاں پہ شکایت کریں, میری محبت میں ان سے اور میری اخلاص میں ان سے اور میری ایمان میں ان سے کوئی خلل نہیں پڑ سکتا. وَأَنَا مِنْهُ, اور میں جو ہوں, میں صاحب شریعت ہوں, میں صاحب قرآن ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب بنا کر بھیجا ہے. یہ میں حب الہی کا مجموعہ, انا مدینۃ العلم, میں علم کا مجموعہ, علم کا شہر, ہدایت کا مرکز, میں سب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوں, میں ان کا ہوں. یہاں پہ ہمارے دونوں کے درمیان کمال وحدت, کمال اتحاد, ہم دونوں ایک ہی ہیں. ہم دونوں, ان کا ہر فعل میرا ہے. آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں. آپ ان کی شکایت کر رہے ہیں تو آپ میری شکایت کر رہے ہیں. آپ ان کی فعل سے ناراض ہیں تو اب میری فعل سے ناراض ہیں. آپ ان کے سامنے تسلیم نہیں ہیں تو مجھ سے میرے سامنے تسلیم نہیں ہے. وہ اور وہ ولی کل مؤمن من بعدی, اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں میرے بعد. وہ ہر مومن کے ولی ہیں میرے بعد. تو حدیث تو ہے نا, جھوٹ تو نہیں ہے. اور خود ترمذی نے کیا کہا, ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. اور آئندہ پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں, آئندہ بھی دکھائیں گے کہ حسن کی حدیث جو ہے صحیح کی ایک قسم ہوتی ہے. ترمذی اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محقق ان کا, اس نے خود اس حدیث کی تحسین کی ہے. اور جہاں تک غریب ہونے کا تعلق ہے, یہ حدیث غریب کہتا ہے انفراد کو. سند میں اگر منفرد ہو, ایک ہی طریق سے وارد ہوا ہو, اس کو کہتے ہیں غریب کہتے ہیں. لیکن یہ بھی ترمذی کی خطا, یہ غریب نہیں ہے. ابن عباس نے بھی روایت کی اس حدیث کو. ابن عباس کی حدیث بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, اس کی سند بھی صحیح ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اس نے تحسین کی اس حدیث کو, صحیح احادیث کی قسم قرار دی ہے. اور غریب ہونا یہ کوئی تعن نہیں ہے. بہت ساری احادیث ہیں بخاری مسلم میں جو غریب ہیں بخاری اور مسلم. غریب سے مراد کیا ہے کہ یہ کسی لحاظ سے کسی شیخ سے صرف ایک آدمی نے نقل کیا ہے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریق سے وارد ہوئی ہے. غریب بھی جو ہے, غریب کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں. ایک غریب ہوتا ہے جو کاملاً غریب ہوتا ہے, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منفرداً ایک طریق سے آیا ہے, یا فلانے شیخ سے جو صرف ایک آدمی نے نقل کیا ہے, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مختلف طرق ہیں, اس کو بھی غریب بولتے ہیں. تو یہ غریب تعن نہیں ہے, تضعیف نہیں ہے. یہ بہت سارے احادیث ہیں جو غریب ہیں, شاذ ہیں, لیکن وہ صحیح ہیں. یا بہت سارے احادیث جو ہیں منکر ہیں, وہ صحیح ہیں. یہ انشاءاللہ یہ اصطلاحات کے متعلق آئندہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے میرے عزیزوں. اچھا, لا نعرفه الا من حدیث جعفر ابن سلیمان. جعفر ابن سلیمان انشاءاللہ تبارک و تعالی بتائیں گے آپ کو کہ یہ رجال مسلم میں سے ہیں اور یہ ثقہ ہیں. اب انہوں نے فرمایا هو ولی کل مؤمن من بعدی. تو اس مناسبت سے دیکھیے عزیزوں کہ ان لوگوں نے ایک اتھارٹی کے خلاف ایک مقام جو ہے وہ اس جنگ میں, اس غزوہ, اس سریے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیا تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کمانڈر تھے امیر المؤمنین علیہ السلام, امیر تھے اس لشکر کے. تو ان کے خلاف ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ شکایت کی ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ طاعت کرنا چاہیے تھا, ان لوگوں کو تسلیم ہونا چاہیے تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غضبناک ہے, لیکن بات اس سے کہتے ہیں آپ نے ان کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہے؟ اور اس سے بات آگے بڑھ کر کہ میرے بعد وہ آپ سب کے ولی ہیں, وہ آپ سب کے ولی ہیں, یعنی آپ کو ان سے کسی شکایت کا حق نہیں ہے. کیوں شکایت کا حق نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جیسے میں آپ کا ولی ہوں, صاحب اختیار ہوں, میں آپ کا حاکم ہوں, اسی طرح وہ میرے بعد ہر مومن کا وہ حاکم ہوگا, ہر مومن کا کمانڈر ہوگا, ہر مومن کا صاحب اختیار ہوگا, ہر مومن کا صاحب ولایت ہوگا, ہر مومن کا صاحب اختیار ہوگا, اور ہر مومن کا سید ہوگا, اور ہر مومن کا ولی ہوگا. یہ فرمایا. اور اسی حدیث میں اس بات کا واضح قرینہ کہ یہاں پہ جو لفظ ولی ہے وہ کس معنوں میں ہے؟ صاحب اختیار کے ہاتھ میں معنوں میں اسی حدیث میں موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ تسلیم نہیں ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے, ان کے فعل سے راضی نہیں ہیں. تو یہ ان کی فعل کی قبح کو بتانے کے لیے کہ آپ ایک جنگ میں وہ آپ کے ولی تھے, تو
آپ جو ہیں ان کے فعل پہ راضی نہیں ہیں، تو یہ آپ کے فعل کتنا قبیح ہے کہ آپ اس شخص کے خلاف ان کے فعل سے راضی نہیں ہیں، ان کے سامنے تسلیم نہیں، جو میرے بعد آپ سب کے ولی ہوں گے، آپ سب کے صاحب اختیار ہوں گے، آپ سب کے وہ مقام ہوں گے جس کی اطاعت آپ سب پہ واجب ہوگی، واجب الطاعہ ہوں گے آپ سب پہ۔ اور یہاں پہ لفظ من بعدی یہ تو واضح ہے، لفظ من بعدی جو کہا ہے یہ تو واضح ہے کہ اس کی دلالت اس مطلب پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں امیر المؤمنین علیہ السلام مسلمین کے امور میں تصرف نہیں کرتے، امر و نہی نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، لیکن ان کے وفات کے بعد جس شخص کو امر و نہی اور تصرف کرنے کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بلکہ امر ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام، اور یہاں پہ دوستی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اگر واقع امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ بتانا تھا صحابہ کہ وہ آپ کے دوست ہیں، یہ مقام ہی غلط ہے کہ وہ آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ آپ کے دوست ہیں۔ ان لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے شکایت کی، وہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کی کیا کریں، ان سے محبت کریں۔ اگر زیادہ محبت کی بات ہوتی تو کہتے آپ ان سے محبت کریں، یہاں پہ محبت کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پہ طاعت کی بات ہے کہ یہ صحابہ جو شکایت لے کے آئے ہیں، یہ صحابہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس سفر میں ان کے فعل سے ناراضگی لے کے آئے ہیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی برائی بیان کی جائے، ان کے سامنے تسلیم نہیں تھی، تو ان کو زیادہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونے کا اور ان کے افعال پہ راضی ہونے کی غرض ہے، نہ یہ کہ آپس میں محبت دلایا جائے۔ محبت کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ طاعت اور ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، عزیز و حدیث کی وہ مطلوب مفہوم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ خود مبارک پوری، خود ابن تیمیہ، خود کتاب عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ والے مصنف، ان سب کا اعتراف یہی ہے کہ من بعدی اگر ثابت ہوتا تو امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی ثابت ہوتی۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند ابی داؤد الطیالسی، متوفہ سنہ 2004، چاپ دار حجر، جزء الثانی، جو سنہ 1999 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، صفحہ نمبر 168 میں حدیث نمبر 868، وہی حدیث جو ہے عمران بن حسین سے روایت ہے کہ 4 لوگوں نے شکایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جملے فرمایا، اور فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، وہ ہر مومن کے ولی ہیں میرے بعد۔ حدیث حسن لحال جعفر ابن سلیمان فإنه صدوق، کہا کہ یہ حدیث حسن ہے جعفر ابن سلیمان کی وجہ سے، وإلا صحیح ہوتا، حالانکہ یہ جعفر ابن سلیمان کی وجہ سے یہ حدیث صحیح کے درجے سے حسن کے درجے پہ نازل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بتائیں گے جعفر ابن سلیمان رجال مسلم میں سے ہے، اور رجال مسلم ان کے نزدیک بالاجماع ان میں کوئی جرح غیر مقبول ہے، ٹھیک ہے نا میرے عزیزو۔ ابن ابی شیبہ نے اپنے کتاب المصنف میں حدیث روایت کی ہے، الجزء السادس، چھاپ دار التاج، سنہ 1989 میں، دار التاج بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 372، حدیث نمبر 32121، عمران ابن حسین سے روایت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور طریقہ کار وہی ہے، آخر میں فرمایا وعلی ولی کل مؤمن بعدی، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہر مومن کے ولی ہیں میرے بعد۔ احمد نے اپنے کتاب فضائل میں، فضائل الصحابہ میں، اس کو کئی ایک مقامات پر روایت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے فضائل الصحابہ لأحمد بن محمد بن حنبل، چھاپ دار ابن الجوزی، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں۔ اس کتاب کے محقق ہیں وسیع اللہ ابن محمد عباس، استاد المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ المکرمہ، اس کے احادیث کی تحقیق کی ہے جامعۃ ام القری یونیورسٹی مکہ میں، اس میں حدیث کے پروفیسر وسیع اللہ ابن محمد عباس، اچھی بات ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 749 میں حدیث نمبر 1035، وہی حدیث، کہا کہ اسنادہ حسن، اسناد اس کی حسن ہے، حسن۔ اب دیکھیں جھوٹ ابن تیمیہ کی، اتنا بڑا عالم ہو کر
شیخ الاسلام ہو کر، شیخ الاسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یہ ہے حدیث متسالم علیہ بین الفریقین یا نہیں ہے کہ جو شخص مجھ سے میرے متعلق جھوٹ بولے اس کی جگہ جہنم ہے. فرمایا یا نہیں فرمایا؟ فرمایا. یہ ان کا شیخ الاسلام ہے ابن تیمیہ. اس کو ابن تیمیہ کو 100% معلوم ہے، کیونکہ ابن تیمیہ احادیث میں اس کو بہت وسیع علم ہے. بہت عجیب آدمی تھا یہ ابن تیمیہ. اس نے کبھی شادی ہی نہیں کی ابن تیمیہ نے. وہ ساری زندگی اس کی کس چیز میں گزری؟ تدریس میں اور تصنیف میں. اس لیے شادی نہ ہو، بچے نہ ہو، سارا زندگی اس کے مدرسے کے حجرے میں گزرے. ٹھیک ہے نا، مدرسے کے حجرے میں، اور وہاں پہ صرف تالیف اور اس زمانے میں شام جو تھا علم کا بہت بڑا مرکز تھا. ابن تیمیہ کے زمانے میں بالخصوص علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا شام. تو اس کو علم حدیث پہ عبور حاصل ہونا اس کے طبیعی بات ہے. اس کے لیے جو شخص ساری زندگی اس کے مدرسے میں گزرے، اس کے بہت لائق آدمی بھی ہو، اس کے ذہن بہت اس میں ذہن کے لیے بہت ذہین انسان ہو، ساری زندگی کتابت میں رہے، تو دروس میں رہے، تو لازمی بات ہے اس کو بہت اس میں عبور حاصل ہوتا ہے انسان کو. تو ابن تیمیہ کو 100% معلوم ہے، ابن تیمیہ کو 100% یہ حدیث موجود، لیکن وہ جان بوجھ کر شیعوں کے مقابلے میں آ کر جھوٹ بولتا ہے کہ حدیث کذب. یہ حدیث کذب نہیں کہتے، یہ ضعیف ہے، کہتے یہ کذب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حالانکہ اس کے اپنے امام احمد بن حنبل نے کتاب فضائل میں روایت کی ہے، اور نہ صرف حسن حدیث سند کے ساتھ بلکہ صحیح سند کے ساتھ. ہم ثابت کریں گے یہ سند صحیح ہے. یہ جعفر ابن سلیمان کی وجہ سے کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے، اس میں کچھ کمزوری ہے کہ صحیح کے درجے سے حسن کے درجے پہ نازل ہوتا ہے، لیکن وہ حسن کے درجے پہ نازل نہیں ہوتا، وہ صحیح ہے. اچھا، حدیث وہی ہے میرے عزیزوں، اسی صفحہ کے آخر میں وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِهِ. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پھر صفحہ نمبر 768 میں، حدیث نمبر 1060 میں اسی کو نقل کیا، وَعَلِيٌّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِهِ اسنادہ حسن، اسناد اس کی حسن ہے. اچھی بات ہے. صفحہ نمبر 805 میں حدیث نمبر 1104 میں اس کے بھی اسناد حسن، وہ بھی عمران بن حسین سے روایت کرتا ہے کہ علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی، ولی کل. اور مزے کی یہ تو بہت ساری کتب ہیں، میں اس کی تفصیل، اس حدیث کی تفصیل انشاءاللہ کبھی آپ کو دکھاؤں گا جب، اور اس کے متعلق بات بہت ہے اس حدیث کے متعلق تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. غدیر کے وقت، عید غدیر کا وقت جب آیا تو میں یہاں پہ میں ایک اور یہاں پہ دکھاؤں کہ کیسے ابن تیمیہ جھوٹا آدمی ہے. احمد نے اس کو حدیث کو مسند میں بھی روایت کی ہے. میں آپ کو نسائی کے سنن میں دکھاؤں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ نسائی نے اپنے سنن میں اس حدیث کو روایت کی ہے، اور اس کے لیے ایک باب بھی بنایا، ایک چیپٹر بنایا کہ علی ولی کل مؤمن من بعدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب السنن الکبریٰ للنسائی الجزء السابع، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سند 2001 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 309. عن عمران بن حسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ اس نے ایک باب بنایا، ایک باب صفحہ نمبر 440 میں، ایک چیپٹر یہ ہے، فصل یہ ہے ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی ولی کل مؤمن بعدی، ذکر قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولیکم بعدی. اخبرنا واصل بن عبد العلا ابن عبد الاعلى عن ابن فضيل عن الاجلح عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة. یہ حدیث بریدہ کی طریق سے ہے، وهو ولیکم بعدی. تو دیکھا یہاں پہ میرے عزیزوں کہ یہ جعفر ابن سلیمان کی طریق سے بھی نہیں ہے، یہ اور بھی طرق سے مذکور ہے. اچھی بات ہے. جعفر ابن سلیمان جو ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے مختلف محققین جو نواسب کے محققین ہیں وہ اس حدیث کو کسی اور طرح سے انہوں نے تضعیف نہیں کر سکے. جعفر ابن سلیمان کے متعلق انہوں نے بات کی ہے کہ جعفر ابن سلیمان کیا ہے. یہ جو ہیں جعفر ابن سلیمان کی وجہ سے ہم اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں، میں آپ پہلے اس کا صحیح مسلم کا ثابت کرتا ہوں کہ وہ صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں اور اصول میں روایت کی ہے اس سے. یہ کتاب ہے
کتاب الجمع بین کتابی ابی نصر الکلابادی و ابی بکر الاصبہانی بھلے فی رجال البخاری و مسلم. یہ کتاب کا نام ہے کتاب و رجال البخاری و مسلم. اس میں بخاری اور مسلم کے جتنے رجال ہیں، جتنے روات ہیں، ان کو انہوں نے جمع کیا ہے. چھاپ دار الکتب العلمیہ. اچھی بات ہے. یہاں پر افراد مسلم میں جو لوگ صرف مسلم کے روات ہیں، بخاری کے نہیں ہیں، وہاں پر صفحہ نمبر 70 میں اس کو شروع ہوتا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 71 میں جعفر ابن سلیمان الحرشی الضبوعی ینزل بنی ذبیع البصری. یہ رجال مسلم میں اس کا شمار کیا ہے انہوں نے. اچھا، مسلم میں ہم ان کے حدیث آپ کو دکھائیں. یہ سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، سنہ 2003 دار الفکر میں چھپی ہوئی کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 78 میں حدثنا فتن ابن نسیر حدثنا جعفر ابن سلیمان، حدیث نمبر 119. اس کے علاوہ حدیث نمبر 131 صفحہ نمبر 83 حدثنا جعفر ابن سلیمان. اس کے علاوہ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 146 حدیث نمبر 258 اخبرنا جعفر ابن سلیمان. اور یہ حدیث اصول میں ہے، اصول میں ہے، ٹھیک ہے نا، تعلیقات میں نہیں. تو یہ اصول میں اس کے حدیث پہ استدلال کیا ہے. میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے کتاب حدی الساری مقدمۃ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، چھاپ دار الفکر، تالیف ابن حجر الاسقلانی، سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ الفصل التاسع صفحہ نمبر 458. یہ فصل ہے، یہ کتاب حدی الساری فتح الباری کا مقدمہ ہے. اصل شروع میں انہوں نے ایک کتاب کو مستقل لکھا تھا، بعد میں اس کتاب کو فتح الباری کا انہوں نے مقدمہ بنایا، حدی الساری. یہ فصل تاسع جو ہے وہ روات بخاری مسلم میں کہ جن کے متعلق لوگوں نے اعتراض کیا ہے بخاری مسلم پر، اس کے بیان میں ہے. تو اس کے مقدمے کے شروع میں کہتا ہے، اس فصل کے شروع میں کہتا ہے ینبغی لکل منصف، ہر منصف انسان کو سمجھنا چاہیے ان تخریج صاحب الصحیح لأی راو کان مقتدن لعدالته، لأی راو کان مقتدن لعدالته عنده، کہ صاحب صحیح کتاب کا جو مصنف ہے، مثلا بخاری نے جامع الصغیر لکھا ہے، کہا کہ یہ سب احادیث کے صحیح ہیں. مسلم کی جو صحیح ہے اس نے ذمہ لیا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. جو صاحب صحیح جب کسی راوی کی حدیث تخریج کرتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے، یہ اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ وہ شخص عادل ہے اس مصنف کے بعد، وصحت ضبطی، اور وہ ضابط ہے، وعدم غفلتی، اور وہ راوی اس مصنف کے پاس حدیث نقل کرنے میں ضابط ہے اور غافل نہیں ہے. ولا سيما ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما. اور جب اس بات کی طرف ہم اس بات کا اضافہ کرتے ہیں، کس بات کی طرف؟ یہ کہ ایک صاحب صحیح ایک راوی سے جب روایت نقل کرتا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ یہ راوی صاحب صحیح کے پاس، یعنی بخاری مسلم کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ صاحب عادل ہے، موثق ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا ضبط حافظہ صحیح ہے، اور یہ سب معنی. جب اس معنی کی طرف اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ سب امت کا اجماع ہے کہ کیا یہ بخاری مسلم صحیحین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جتنے بھی روات ہیں بخاری مسلم میں یہ سب بمثابت اطباق الجمہور، اطباق بولتے ہیں اجماع کا، جمہور کا اجماع ہے علی تعدیل من ذکر فیہما، کہ سب روات بخاری مسلم کے عادل ہیں، ثقہ ہیں. تو یہ حرامی لوگ جو ہیں ادھر اب دوسری جگہوں پہ کہتے ہیں بخاری مسلم کے سب روات کیا ہیں؟ سب اجماعی ہیں، عادل ہیں. اور جب ان کا دل کرتا ہے کہ کسی حدیث کو ضعیف بنانا ہو یا اس کی صحت کو تسلیم نہ کرنا ہو تو بھول جاتے ہیں کہ فلانا راوی یہ بخاری مسلم کا راوی ہے. وحینئذ، اور آگے جا کے کہتا ہے اذا وجدنا لغيره في احد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الامام
فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی راوی کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بات کیا ہے، کیونکہ اس بخاری مسلم کے راوی کے متعلق اگر کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے پوری امت کی مخالفت کی ہے، اور بخاری اور مسلم کی مخالفت کرنا پوری امت کی مخالفت کرنا ہے، تو اس کی طعن کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ طعن کیا ہے، کیا وہ طعن درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اگر طعن ایسی طعن ہے کہ اس کی کہ غیر مقبول ہے تو اس کے طعن کو نہیں مانتے۔ طعن کے انواع ہوتے ہیں، بعض طعون ہوتے ہیں کہ وہ جرح نہیں ہوا کرتی حقیقت میں۔ وقد كان الشيخ ابو الحسن المقدسي يقول، شیخ ابو الحسن المقدسی وہ بھی صاحب صحیح ہیں، انہوں نے بھی صحیح الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ ضیاء المقدسی کہتے تھے کہ فی الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرہ، جو شخص اس کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہو جاز القنطرہ، پھر اس کی جرح نہیں ہوتی، یعنی بذلك لا يلتفت الى ما قیل فيه، اس کا مقصد یہ ہے کہ التفات نہیں کرتے کہ اس کی جرح کسی نے جرح کی بھی ہے یا نہیں کی۔ اگر بخاری مسلم کی نے اس کی حدیث نقل کی ہو تو اس کی جرح کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ قال الشیخ ابو الفتح القشیری فی مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه الا بحجة ظاہرہ۔ تو شیخ ابو الفتح قشیری نے بھی اپنی کتاب مختصر میں اسی بات کو دہرایا ہے، اچھی بات ہے۔ یہ کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، چھاپ سال 2001۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ صحیح کتابوں میں کا درجہ کیا ہے؟ قدم صحیح البخاری علی غیرہ ثم صحیح مسلم۔ بخاری جو ہے سب سے صحیح کتاب ہے ان کے نزدیک، اس کو کہتے ہیں قرآن کا بھائی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسلم، اس کو کہتے ہیں قرآن کی بہن، قرآن کے بہن بھائی بنا دیا ان لوگوں نے، اچھی بات۔ بلے وَرُوَاتُهُمَا قَدْ حَصَلَ الْاتِّفَاقُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْدِيلِهِمْ، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اجماع ہے کہ بخاری مسلم کے سب روات عادل ہیں، ان کی اگر کسی نے جرح کی ہے اس کی جرح ہم نہیں مانتے، جرح سنتے ہی نہیں، غیر مسموع۔ یہ کتاب قطر الولی علی حدیث الولی لامامہم الشوکانی، یہ کتاب، اس کتاب کے دیکھیے یہ کتاب کی ابتدا ہے، صفحہ آپ کو دکھاتے ہیں، صفحہ نمبر 230 میں فرمایا ولا حاجت لنا فی الکلام علی رجال اسناد، کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے نقل کیا ہے، اس کے اسناد پہ ہم بات نہیں کرتے۔ فقد اجمع اہل هذا الشأن ان احادیث الصحیحین او احدهما كلها من المعلوم صدقه بالمقبول المجمع على ثبوته۔ ہم اس حدیث کے ساتھ پہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ سب محدثین کا اجماع ہے کہ احادیث صحیحین یا ان میں سے ایک، ان کے سب ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، یقین ہے کہ یہ سب صادق ہیں اور مقبول ہیں سب کے نزدیک، اجماع ہے یہ کہ احادیث ثابت ہیں۔ وعند هذه الاجماعات تندفع كل شبهه ويزول كل تشکیک، اور یہ اجماع جب حاصل ہوتے ہیں تو اس سب شبہات کا ازالہ ہوتا ہے اس سے۔ اچھا آگے جا کے کہتا ہے وقد دفع اکابر الائمہ من التعرض للكلام على شيء مما فيهما وردوه ابلغ رد وبينوا صحته اکمل بیان۔ اکابر ائمہ حدیث نے بخاری مسلم کو انہوں نے دفاع کی ہے اور بہت اچھی طرح دفاع کی، ہر روز اس کے بخاری مسلم کی شان میں کسی نے بھی کچھ کہا اس کو انہوں نے رد کیا ہے۔ فالکلام على اسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، ہم اس حدیث کے صحت پہ بات کریں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کا اجماع یہی ہے کہ بخاری مسلم کے سب احادیث صحیح ہیں۔ فَكُلُّ رُوَاتِهِ، اس کے بعد ہمارے کام کا جو جملہ ہے فَكُلُّ رُوَاتِهِ قَدْ جَازُوا الْقَنْطَرَةَ وَارْتَفَعَ عَنْهُمُ الْقِيلُ وَالْقَالُ، ہر راوی بخاری مسلم کے جو ہیں
بخاری مسلم کے ہر راوی جو ہیں جاز القنطرہ، قنطرہ بولتے ہیں پل کو، پل کے اس طرف جو ہے پتہ نہیں کہ نجات ہے یا نہیں، پل کے اس طرف نجات ہے. اچھا پل کے اس طرف ثقہ غیر ثقہ موجود ہیں، پل کے اس طرف سب ثقات اور عدول موجود ہیں. تو کہتے ہیں کہ جاز القنطرہ، بخاری مسلم کے تمام روات جازوا القنطرہ، انہوں نے پل سے عبور کیا ہے، پل کو انہوں نے کراس کیا ہے. وارتفع عنہم القیل والقال، ان کے متعلق قیل و قال نہیں ہے، ان کے متعلق کلام ہی نہیں، جرح نہیں ہے. وصاروا اکبر من ان يتكلم فيهم بكلام، اور یہ اس بات ان کے ہر راوی اس بات سے بڑے ہیں، اس بات سے بزرگتر ہیں، اعلیٰ تر ہیں کہ ان میں کوئی جملہ کہے، او یتناولهم الطعن طاعن او توہین موہن، یا ان کو طعن کیا جائے یا ان کی وہن کیا جائے، کوئی ان کے متعلق کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا. بخاری مسلم کے یہ کتاب ہے الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث، تالیف الذہبی، تالیف مکتب المطبوعات الاسلامیہ بحلب، سنہ 1412 ہجری میں چھپی ہے یہ کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کہتا ہے الثقہ، ثقہ کو کیسے ہم جانتے ہیں کہ کون ثقہ ہے؟ ثقہ وہ ہے کہ من وثقہ کثیر ولم یضعف، سب نے اس کی تعریف کی ہو، کثیر نے اس کی تعریف کی ہو، اس کی تضعیف کسی نے نہیں کی ہو. فإن خرج هذا في الصحيحين حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، اگر کوئی شخص اس کی حدیث صحیحین میں موجود ہو، بخاری میں موجود ہو، یہ خود توثیق ہے، یہ خود توثیق ہے اس شخص کی. کون کہتا ہے؟ یہ ذہبی کہتا ہے، ذہبی کہتا ہے. اس کے سے پہلے آپ نے ابن حجر کا دیکھا، دوسروں کا دیکھا، کلام کے اجماع کیا ان لوگوں نے کہ بخاری مسلم کے سب روات صحیح ہیں. من اخرج له الشيخان او احدهما على قسمين ما احتج بها في الاصول من خرج له متابعه وشهاده واعتبارا. اچھا بخاری مسلم کے روات دو طرح کے ہیں، بعض اصول میں ہیں، بعض شواہد میں. ہم نے دکھایا کہ وہ اصول میں اس کی حدیث لے کے آیا ہے مسلم نے، جعفر ابن سلیمان کی، آپ کو دکھا چکے ہیں. فمن احتج به او احدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديث قوي. اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہو بخاری مسلم کے روات میں کہ ان کے احادیث کو اصول میں لے کے آیا ہے بخاری یا مسلم نے، اور اس کی کسی نے اس کی تضعیف نہیں کی ہے، تو وہ شخص اسی بخاری اور مسلم کی تخریج ہی سے وہ ثقہ ہے، وہ شخص ثقہ ہے. تو جعفر ابن سلیمان جو ہے، جعفر ابن سلیمان بخاری کی نہیں مسلم کی روات میں سے ہے. اور ان کے متعلق میں آخری جملہ کہہ دوں میرے عزیزو، جعفر ابن سلیمان کے متعلق، کہ ان کے خلاف یہی طعن ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے. یہ شیعہ ہونا میرے عزیزو، شیعہ ہونا خود ذہبی تذکرۃ الحفاظ کے ابتداء میں ابان ابن تغلب جو ایک شیعہ راوی ہیں، بلکہ ہماری کتب میں بھی ان کے روایت موجود ہیں، ان کے ترجمے میں وہ کہتا ہے کہ اگر ہم شیعوں کے احادیث کو اپنی کتب سے حذف کریں تو ہمارے پاس سنت ہی نہیں بچے گی، حدیث ہی نہیں بچے گی. شیعہ ہونا طعن نہیں ہے. یہ شخص جھوٹا ہو، کذاب ہو، واضح حدیث ہو، حدیث حافظہ اس کا صحیح نہیں ہو، مدلس ہو، یہ طعن ہے. شیعہ ہونا طعن نہیں ہے. جعفر ابن سلیمان کے متعلق کہا کہ یہ شیعہ ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث دوسرے جعفر کے علاوہ دوسروں نے بھی روایت کی ہے، جیسے ہم دکھا چکے ہیں. اور مسند احمد ابن حنبل میں بہت ساری کتب میں ابن عباس کی بھی حدیث موجود ہے، ان سے بھی یہ حدیث روایت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. معزز ناظرین، ذکر اسماء من تکلم فیہ و موثق، تالیف الذہبی. وہ لوگ جن کے متعلق جرح کی گئی ہے ان کی، لیکن ان کا جرح غیر مقبول ہے، غیر قابل قبول ہے. یہ ذہبی کی کتاب ہے. اچھی بات ہے. صفحہ نمبر سنہ 1986 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے مقدمۃ المؤلف، ذہبی کا جو مقدمہ ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے وہ کیا کہتا ہے. فہذا فصل نافع، یہ کتاب ایک بہت نافع کتاب ہے. فی معرفت الثقات الروات، ان ثقہ روات کی معرفت میں. الذین تکلم فیہم بعض الائمہ بما لا يرد اخبارهم، کہ کچھ محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے، ان کی جرح کی ہے، لیکن ان کی جرح اور ان کی تضعیف غیر مسموع ہے،
ان کی جرح، ان کی تضعیف کے سبب سے ہم ان کی خبر کو رد نہیں کریں گے. وفیہم بعض اللین، ان میں لین بولتے ہیں کمزوری کو، ان میں کچھ ضعف ہے، ان میں کچھ ضعف ہے. وغیرہم اتقن منہم، اور ان میں سے جو دوسرے ہیں، ان کے علاوہ جو روات ہیں وہ ان سے بہتر ہیں. واحفظ، ان سے احفظ ہیں. فہؤلاء حدیثهم ان لم يكن في اعلى مراتب الصحیح فلا ينزل عن رتبة الحسن. لیکن یہ لوگ اگر ان کے حدیث اعلیٰ مراتب صحیح میں نہ ہوں تو مرتبہ حسن سے کبھی کمتر نہیں ہوا کرتی، مرتبہ حسن سے کبھی کمتر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے نا. جب یہ انہوں نے اپنے مقدمے میں کہہ دیا تو آئیے اب دیکھیے صفحہ نمبر 60 میں ترجمہ نمبر 68 میں. جعفر ابن سلیمان الضبعی، جعفر ابن سلیمان الضبعی، مسند علی علیہ السلام میں نسائی نے ان سے روایت کی ہے. عن ثابت و خلق، ثابت سے روایت کرتا ہے اور بہت سارے. شیعی صدوق، شیعی صدوق، تو یہ ایسے راوی ہیں صادق شیعہ ہیں. شیعہ ان کو اس زمانے میں کس کو بولتے تھے عزیزو؟ شیعہ ان زمانے میں کہتے تھے اس شخص کو جو عثمان کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان سے بہتر سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے. ان میں سے بعض شیعی یہ تھے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر سے بہتر سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے. ایسے وثقہ ابن معین وغیرہ، قطان نے اس کی تضعیف کی، ابن معین اور دوسروں نے اس کی توثیق کی ہے. ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ ثقۃ فیہ ضعف، ثقہ ہیں لیکن ان میں ضعف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی حدیث جو ہے مردود نہیں. لہذا دیکھیں اس کی، اب آتے ہیں ابن تیمیہ کی بات کی طرف کہ اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے ہی جھوٹی. آپ کہہ دیتے کہ یہ حدیث جو ہے اعلیٰ مراتب صحت پہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، یا کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. ابن تیمیہ، اور آپ کو خود پتہ ہے، خوب پتہ ہے کہ آپ کے محدثین احمد بن شعیب النسائی اپنے کتاب سنن کبریٰ میں ایک باب بنا، بلکہ 2 باب بنائے ہیں اس نے. باب قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولی کل مؤمن من بعدی وعلی ولی کل مؤمن بعدی صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اس کے علاوہ ترمذی، احمد نے فضائل میں، احمد نے مسند میں اس حدیث کو روایت کیا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے عزیز، تو ایک مزید میں آپ کو ایک تصحیح دکھا دوں. اس حدیث کے متعلق بات بہت ہے، میں مختصر کر جاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ تک جاتے ہیں اور جو ہے پھر اصل موضوع جو شہادت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اس سے ہم نہ رہ جائیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم، متوفی سنہ 287 ومعه ظلال الجنہ فی تخریج السنہ، تالیف الشیخ ناصر الدین الالبانی، شاپ مکتبۃ الاسلامی سنہ 1980 میں بیروت اور دمشق میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 564 میں، حدیث نمبر 11087 میں، 11087 میں، عن عمران بن حسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی اسنادہ صحیح رجالہ ثقات علی شرط مسلم. البانی نے بھی اس نے کیا کہا؟ اسنادہ صحیح. یہ ایک اصطلاح ہے میرے عزیزو، یہ جب کہتے ہیں اسنادہ صحیح والحدیث صحیح، اس میں فرق ہوتا ہے. بعض محدثین کہتے ہیں اسنادہ صحیح، درست ہے، بعض محققین لکھتے ہیں الحدیث صحیح ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ بعض کے نزدیک فرق ہے، بعض کے نزدیک فرق نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، صرف وہ اسناد کے متعلق بات کر رہے ہیں، حدیث متن کے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن البانی کے نزدیک یہ فرق نہیں ہے، البانی کے نزدیک یہ فرق نہیں ہے، البانی کے نزدیک یہ فرق نہیں. البانی کے نزدیک جو ہے وہ جب کہتا ہے اسناد صحیح تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الحدیث صحیح، الحدیث صحیح. لذا یہ اس اصطلاح میں جو ہے مختلف علماء کے نزدیک ان کا مذہب اس اور منہج اور مشرب اس مسئلے میں دیکھنا ہوگا. البانی کو جو طریقہ کار ہے وہ جب کہتا ہے اسناد صحیح یعنی الحدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. اچھا، اور رجال اس کے کیا؟ رجال صحیح ہیں بشرط مسلم، حدیث صحیح ہے. یہ بنفس ہی رجال اس کے رجال مسلم ہیں، بشرط مسلم صحیح ہے البانی کے نزدیک. اور پھر اگر اس کے ساتھ ملا دیں دوسری احادیث جو عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، بریدہ کی حدیث ہے، تو پھر اس کی صحت اور بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. گرچہ جو ہے مسلم کی جو سند ہے وہ نہایت مخالفین کے نزدیک نہایت صحیح ہے،
وہ یعنی اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ یہ اضافہ جو کہا من بعدی یہ حدیث میں موجود ہے. تو میرے عزیزو اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے روح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور ان کے خلیفہ اور ان مسلمانوں کے رہبر و رہنما تھے. میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو اور مزید مزہ آ جائے. کتاب السنہ وہی کتاب سنہ لأبی بکر بن ابی عاصم تحقیق دکتر فیصل باسم بن فیصل الجوابرہ استاد الحدیث بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامی الریاض. محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض میں یہ حدیث کے پروفیسر نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے. یہ کتاب چھپی ہے دار السمیعی میں ریاض میں سنہ 1998 میں. اچھا ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 799 میں علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی حدیث کا بولا اسناد صحیح رجالہ رجال مسلم. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد والی حدیث دیکھیے 1222 میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی. حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے جانشین ہیں ہر مسلمان پر میرے بعد، ہر مومن پر میرے بعد. تو امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فاصل، جانشین بلا فاصل، ان کے ولی، ان کے ہر مسلمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ولی. جب یہ ثابت ہوا میرے عزیزو اور اس کی دلالت بھی واضح و آشکار ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب حدیث غدر کی طرف آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستغدر بک امتی من بعدی، آپ سے میرے بعد میری امت غدر کرے گی، امت غدر کرے گی. اس امت میں صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، تابع تابعین شامل ہیں، آج تک جو مسلمان ہیں اس امت میں شامل ہیں. امت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے غدار ہے، امت غدار ہے. اس امت میں صحابہ شامل نہیں ہیں. اگر یہ آخر الزمان کے کچھ واقعات ہوتے مثلا آخر زمانے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ امت آپ سے غداری کرے گی. آخر الزمان میں کہیں جا کے ان سے غداری، اگر بصرے میں کسی جنگ میں ان سے غداری ہو رہی ہے جمل میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ بصرے میں کچھ ہزار لوگ جمع ہو کے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ جمل میں غداری کر رہے ہیں، کہ پوری امت کی طرف نسبت دیں. امت میں صحابہ شامل ہیں، امت میں سب شامل ہیں، غداری کرے. تو عزیزو تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام غداری کیا ہے؟ نقض بیعت، نقض عہد جو دکھایا آپ کو نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی موقعیت کو دیکھیں، ان کی پوزیشن اسلام میں کیا پوزیشن؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی وہی پوزیشن ہے اسلام میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کی پوزیشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی کل اتھارٹی، واجب الطاعہ، واجب الایمان، واجب التصدیق کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام. تو وہی مرتبہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. ان کا مرتبہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا خلیفہ، مسلمانوں کے ولی، مسلمانوں کے صاحب اختیار ہے. اب ان سے غداری کیا جا رہا ہے اور فرمایا کہ لا غدر اعظم من امیر عام، سب سے بڑا غدر وہی ہوتا ہے جو امیر عام سے کیا جاتا ہے. تو میرے عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً کے بعد خلافت اس شخص کو ملی جس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو خلیفہ بناؤ. کوئی حدیث، کوئی آیت قرآن، کچھ بھی نہیں ہے. صرف سسر ہے، بوڑھا ہے، سسر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ اہل بیت میں سے ہے. کچھ بھی فضیلت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ہاں جہاد میں اس نے کچھ کیا ہے، علم میں اس کے پاس کیا؟ کوئی خطبہ ہے ابو بکر کا علم میں، فقہ میں؟ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعریف کی ہے ابو بکر کے علم کی؟ کسی جہاد میں اس نے حصہ لیا، تیر مارا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. خاندان ہے کچھ بھی نہیں ہے اس شخص کے پاس. کوئی حدیث ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا؟ خود کہتے ہیں بیعت، خود عمر نے کہا بیعت ابی بکر کان فلتۃ وقى الله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه، کہ ابو بکر کی بیعت فلتہ تھا. ٹھیک ہے نا. فلتہ غلطی کو بولتے ہیں، ابو بکر کی بیعت غلطی سے ہوا ہے. وہ اب یہ کہتے ہیں کہ فلتہ کا مطلب ہے اچانک ہوا ہے، اچانک ہوا. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اچانک، اگر فلتہ کا مطلب اچانک بھی ہے، غلطی نہیں ہے، اچانک ہے، غلطی نہیں ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت نہیں کی تھی. اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارے کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت وہی ہے کہ اجماع سے ہے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے، خود یہ کہتے ہیں. تو خلافت اس شخص نے لی ہے. تو غداری کی وجہ بھی سمجھ میں آئی کہ غداری کیا ہے. اس سے بڑی غداری ہے ہی نہیں اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین ہے، لیکن اور اس کا مرتبہ اسلام میں کیا ہے؟ اس کا علم، اس کے معجزات، اس کے فضائل، اس کے کرامات، جہاد میں، خطابت میں، بلاغت میں، علم میں. شجرہ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک ہے. ان کے بھائی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی. دوسری صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام کنفسی، امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل مجھ جیسے ہیں، بالکل مجھ جیسے ہیں، کنفسی، وہ بالکل میرے جیسے. تو ان سے خلافت چھینا گیا، ان کو خلافت نہیں دیا گیا. صحابہ نے سیاست بازی کرتے ہوئے کسی اور کے پاس گئے، کسی اور کو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور گئے ہیں تو لوگوں نے کیا ہے؟ بچڑے، وہ صحابہ ہی تو تھے، انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کی. تو غداری کی وجہ سمجھ میں آئی غداری کیا ہے. اور وہ یہ غداری جو ہے ابھی تک مستمر ہے. اسی لیے امت جو ہے یہ غصب خلافت کی جو غداری ہے، غصب خلافت کی جو غداری ہے، یہ ابھی تک جاری ہے، ابھی تک جاری ہے. اسی لیے امت غدار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستغدر بک امتی من بعدی،